اردو میں کی دنیا میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج ہم آپ کو ایک کہانی سنائیں گے اور اس کہانی کا تعلق ایک سوال سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ ملکوں کی ترقی کا راز کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک اچھا سوال ہے۔ کیا ملکوں کی ترقی کا راز ضرورت اشیاء میں ہے، یا بارش میں، یا موسموں میں؟ اس کا جواب ہمیں کیسے ملے گا؟ یا پھر شاید ان سب چیزوں میں؟ جب یہ اکٹھی ہو کے ایک طرز پہ کام کریں گی تو ملک ایک ترقی کرے گا۔ دنیا کی کیمیائی گری میں یہ فارمولا آسان سا ہے، لیکن اس کو کرنے میں بہت سی مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ بہت سارے ملکوں نے اس چیز کو مختلف طریقوں سے حل کیا ہے تاکہ وہ ترقی کی ایک مستقل راہ پہ گامزن رہیں۔ ان سب چیزوں کو اگر ایک نظر میں دیکھا جائے اور ایک لفظ میں دیکھا جائے تو اس کو پیداوار کہیں گے۔ جی ہاں، ملکوں کی ترقی کا راز آج کے دور میں پیداوار ہے۔ پیداوار کی کہانی بہت پرانی ہے۔ تقریباً 5000 سال سے انسان کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک مستقل مزاجی سے ترقی کی راہ پہ گامزن رہے، لیکن پیداوار کے لیے طاقت کا حصول ایک بہت ہی ضروری چیز ہے جس کو نظر انداز کسی بھی طریقے سے نہیں کیا جا سکتا۔ انسانوں نے مذہبی طور پہ، قومیت کی طور پہ اور مختلف انداز استعمال کیے ہیں اس طاقت کو اکٹھا کرنے کے لیے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے، لیکن طاقت کا حصول اور اس کو قائم کرنے کے لیے زمین کی ضرورت بھی ایک قدرتی عمل میں آتی ہے، کیونکہ زمین کا حصول سب سے پہلے انسان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ ان بنیادی ضرورتوں میں اس کا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا اور طرز زندگی کی مختلف ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ زندگی کو ایک آرام دہ انداز میں گزار سکتا ہے۔ لیکن اس چیز کو مستقل مزاجی سے کرنے کے لیے بہت سی مشکلات درپیش ہیں، اور مختلف ادوار میں مختلف قوموں نے اس میں برابر حال شکست بھی کھائی ہے۔ پچھلے ادوار میں ایسی قومیں بھی گزری ہیں جو صرف کھانا نہ ہونے کی وجہ سے شکست کھا گئی ہیں اور تباہ حال ہو گئیں۔ آج کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے، جب انسان چاند پہ پہنچ چکا ہے اور آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ زراعت پہ اس کا انحصار بھی ابھی تک موجود ہے۔ زراعت میں کھیتی باڑی اور جانوروں کا پالنا، مویشیوں کا خیال رکھنا اور مویشیوں کو کاروبار کے طور پہ استعمال کرنا بھی ان چیزوں میں شامل ہے۔ تقریباً پچھلے 100 سال میں انسانوں نے سیکھا کہ میکنائز فارمنگ ایک بہت ضروری عمل ہے، یعنی کہ مشینوں کا استعمال ایک انتہائی ضروری چیز ہے جس کے بغیر ترقی نہیں کی جا سکتی۔ انسان نے اگر ترقی کرنی ہے اور مستقل مزاجی سے ایک تہذیب کو بنانا ہے تو اس کے لیے مشینی مدد کی بہت زیادہ ضرورت اشد ہے، کیونکہ زراعت کا ایک عمل اونچ نیچ کا سلسلہ ہے جس میں کبھی پیداوار زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ جب پیداوار زیادہ ہوگی پھر تو حالات ٹھیک رہیں گے، لیکن جب پیداوار کم ہوگی تو کیا کیا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ تہذیب کے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ انسان کو سمجھ آئی کہ پانی کا حصول، بیجوں کا حصول، مختلف پودے، مختلف مویشی اور ان کا طریقہ کار اور ان کا استعمال، جب تک یہ ایک ساتھ ایک خاص انداز میں نہیں کیے جائیں گے، ترقی نہیں ہو سکے گی۔ اور زراعت کی ترقی کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنی افزائش نسل بھی کر سکیں گے اور اپنی بحیثیت قوم لوہا منوا سکیں گے۔
مشینی زراعت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان نہ صرف اپنی ضرورت پوری کر سکے گا بلکہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی پیداوار کا حصول رکھے گا، اور جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو بھی اس پیداوار میں حصہ دے سکے گا۔ اگر آپ پچھلی تہذیبوں کا موازنہ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ زیادہ تر تہذیبوں کا ناکامی کا یہی راز تھا کہ وہ لوگ اپنی پیداوار کو ایک خاص انداز میں قائم نہیں رکھ سکے، اور جس میں زراعت بھی شامل ہے اور مویشیوں کا استعمال بھی شامل ہے۔ آپ رومن امپائر کو ہی لے لیں۔ رومن امپائر اپنے دور میں ایک بہت ہی مضبوط اور بہت ہی کامیاب بادشاہت مانی جاتی تھی، لیکن جب اس کا زوال آیا تو یورپ میں بہت ہی برے حالات پیدا ہو گئے، اور یورپ ایک ایسے دور میں داخل ہو گیا جس کو آج تاریخ ڈارک ایجز کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ حالات اتنے برے ہو گئے کہ لوگوں کو اپنی حفاظت کے لیے پیسے کا استعمال اور پیداوار کا استعمال کرنا پڑ گیا، کیونکہ سب قسم کا قانون اور سب قسم کی ذمہ داری ختم ہو چکی تھی۔ لوگوں کو اپنی آزادی برقرار رکھنے کے لیے فوجیوں کو رکھنا پڑا اور اسلحے کا استعمال کرنا پڑا، اور تہذیب کو قائم کرنے کے لیے اور اپنی روزمرہ کی زندگی اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا پڑنا شروع ہو گیا، اور یہ چیز کافی صدیوں تک قائم رہی۔ پھر جا کے انسانی تہذیب کو خیال آیا کہ اس طرح حالات کبھی بھی نہیں سدھر سکیں گے، اور اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم اپنی پیداواری صلاحیت کو دوبارہ سے قائم کریں اور اس کو اجاگر کریں، اور اس کے پیچھے بنیادی طور پہ آزادی کا حصول تھا، یعنی کہ انسان بحیثیت خود اور ایز اے قوم اپنے آپ کو آزاد رکھ سکے، آزاد زندگی گزار سکے، اور قانون کا بول بالا ہو۔ پچھلے 100 سال میں جنگ عظیم 1 اور جنگ عظیم 2 کے بعد انسانوں نے سوچنا شروع کیا کہ آزادی اور اس کا حصول اور اس کو قائم رکھنے کے لیے اور پیداوار کو اس سے جوڑنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بحیثیت انسان سب سے ضروری چیز اس کی آزادی اور اس کی بقا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو انسانوں کو آپس میں بار بار لڑنا پڑے گا، اور جب لڑائی ہوگی تو بہت ساری تباہی اور بربادی تہذیبوں میں آ جائے گی۔ اسی دوران تیل کی ایجاد ہوئی، یعنی کہ آئل زمین سے نکلنا شروع ہوا، اور بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو استعمال کرنے کا سوچا۔ ان میں بحیثیت قوم امریکہ سب سے آگے نکل گیا، کیونکہ امریکہ نے شروع میں ہی سوچ لیا تھا کہ وہ تیل کو ایز اے ہتھیار اور ایز اے پیداوار استعمال کرے گا۔ امریکہ نے بہت پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ تیل ہی اس کی آزادی کا سبب بن سکتا ہے، اور ایک ایسی آزادی جس کو وہ اگر حاصل کر لے تو اس کے بدلے وہ دنیا پہ بھی اپنی برتری قائم رکھ سکتا ہے۔ اگر تیل کو مشینی انداز میں استعمال کرنا آ جائے تو بہت ساری چیزیں ایسی بن جائیں گی جس کی وجہ سے بہت سارا نظام اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گا، اور پیداوار کی جو مشکلات ہیں وہ بنیادی طور پر ختم ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ انسان دوسری چیزوں پہ بھی غور کر سکے گا اور ترقی حاصل کر سکے گا۔ اور پھر یہی ہوا، جب امریکہ نے تیل کو استعمال کرنا شروع کیا اور اپنی زراعت، اپنی پیداوار، اپنی مشینری، اپنا انفراسٹرکچر اور سب کچھ اس نے انحصار اپنا تیل پہ ڈال دیا، تو وہاں پہ ترقی بہت تیزی سے آنا شروع ہو گئی۔ باقی دنیا میں اس چیز کو ابھی نہیں دیکھنا آیا تھا، جس کی وجہ سے آج بھی امریکہ ایز اے ملک سب سے آگے ہے۔ اس وقت
तरक्की के लिहाज से अमेरिका में सबसे ज़्यादा इजादात हो रही हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे आगे है, दूसरे प्रोग्राम्स में भी, स्पेस में, मेडिसिन में, वो सब लोगों से, सब मुल्कों से, सब तहजीबों से आगे निकल गए हैं। तरक्की का पहिया इस तेल की बुनियाद है और ये तरक्की जो अमेरिका ने हासिल की है अब वो उसको इस्तेमाल कर रहा है और दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे उसका कब्ज़ा है और मुख्तलिफ अंदाज में वो अपनी पैदावार को कायम रखा हुआ है। सवाल ये है कि अब आने वाले दौर में क्या अमेरिका ऑयल की बुनियाद पे अपनी तरक्की को कायम रख सकेगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया में तेल की लड़ाई में और मुल्क भी शामिल हो चुके हैं और सब लोग ये देख रहे हैं कि बहैसे कौम वो किस तरह अमेरिका की तर्ज पे तेल को इस्तेमाल करते हुए अपनी तरक्की को आगे बढ़ा सकते हैं और ये मकाम वो भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप अमेरिका को इस वक्त देखें तो तेल की बुनियाद पे उनकी सड़कें, उनकी मशीनरी, उनकी गाड़ियाँ, उनकी फैक्ट्रियाँ, उनकी फार्म की चीज़ें, उनकी पैदावार, उनकी खुराक, सब चीज़ों का इन्हिसार अब तेल पे है और तेल ही एक वाहिद चीज़ है जिसकी बेस पे वो चल रहे हैं। इसी तेल ने उनको ये भी दिया है कि वो दूसरे मुल्कों में ज़मीनी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपनी पैदावार को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उनको ये चीज़ दूसरे लोगों को भी इस्तेमाल करने देना पड़ेगी और जो कि अभी वो बुनियादी तौर पे इसके लिए तैयार नहीं हो रहे। इस चीज़ का दूसरा नाम पेट्रो डॉलर भी है, यानी कि जो अमेरिका की करेंसी है उसका इन्हिसार भी तेल पे ही है और उन्होंने मुल्क में अपने और पूरे दुनिया में तेल को और अपनी करेंसी को बड़े मुनफरिद अंदाज में जोड़ के रखा हुआ है। दूसरे ममालिक इस चीज़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें मिडल ईस्ट के अंदर और चाइना ब्लॉक बनने जा रहा है। अब वो देखें कि क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करते हैं, लेकिन लग यही रहा है कि फ़िलहाल अगले तकरीबन 50 से 100 साल अमेरिका की इस पे बुनियादी दस्तरस कायम रहेगी और अमेरिका ही इस चीज़ को इस्तेमाल करता रहेगा। अमेरिका इस वक्त दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान दे रहा है, यानी कि जो कुएं तेल के और तेल की दूसरी चीज़ें बंद पड़ी थीं उनको दोबारा रिवाइव कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो तेल के हसूल के लिए दूसरे ज़राए भी इस्तेमाल करे, जिसको के अंदर कार्बन पेट्रोलिंग भी आ जाती है, यानी कि कोयले से तेल को निकालना। बहरहाल जो भी हालात हों, लेकिन इंसान ज़राअत से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि आखिरकार खुराक और हिफाजत के बगैर तहज़ीब कायम नहीं रह सकती। तेल हो या कोई और चीज़ हो, उसको बहरहाल अपनी आप को कायम रखने के लिए ज़राअत को बुनियादी तौर पे हमेशा अपनी चीज़ का और अपनी तरक्की का हिस्सा बना के रखना पड़ेगा। इस वक्त मुख्तलिफ़ जगहों पे दुनिया में माहौल और मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं, जिसकी वजह से ज़राअत को बहुत से ख़तरात लाहक हो चुके हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक आपस में पार्टनरशिप्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि इन चीज़ों पे काबू पाया जा सके और मौसम को बुनियादी तौर पे कंट्रोल किया जा सके। चुनांचा अगर इंसान मजमूई तौर पे ये सीख लेता है कि हालात को ज़राअत के साथ और पैदावार के साथ कैसे कंट्रोल करना है, तो उम्मीद की जा सकती है कि अगले 100 सालों में मजमूई तौर पे बेहतरी आएगी।